ضیا ٹی وی کے ناظرین، آپ کیا کہیں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ دہلی کی مشہور و معروف جامع مسجد میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے اس مسجد کے حوض پر وضو فرمایا۔ ناظرین، یقیناً آپ کو یہ سن کر حیرت تو ہوگی، لیکن دوستوں یہ سچ ہے۔ اور جامع مسجد دہلی میں اس خاص مقام کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر وضو فرمایا تھا، شاہ جہاں کے دور سے ہی سنگ مرمر سے گھیر کر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو دوستو، پورا واقعہ کیا ہے اور فارسی زبان میں آخر کیا لکھا ہوا ہے مرمر کے ان پتھروں پر جن پتھروں سے وہ جگہ گھیر کر محفوظ کی گئی ہے، سب کچھ بتائیں گے آج کے ضیا ٹی وی کے اس ایپیسوڈ میں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جامع مسجد دہلی کو مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا، پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس مسجد کا اصل نام کیا ہے؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، جامع مسجد دہلی کا اصل نام ہے مسجد جہاں نما۔ ناظرین، مسجد جہاں نما یعنی جامع مسجد دہلی کی پہلی اینٹ رکھے جانے کے ساتھ اور اس مسجد کی تکمیل یعنی اس کے بن کر مکمل ہونے کے ساتھ ایک ایمان افروز واقعہ جڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں واقعات ایسے ہیں کہ انہیں سن کر ایک مومن کی روح مسرور ہو جاتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب سلطان شہاب الدین شاہ جہاں نے اس مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا تو مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کو بلوایا۔ اب سوال یہ تھا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے پہلی اینٹ کون رکھے گا؟ تمام کے سامنے ایک شرط رکھی گئی اور اعلان کیا گیا کہ مسجد کی پہلی اینٹ وہ رکھے جس نے آج تک عصر کی 4 سنتیں بھی قضا نہ کی ہوں۔ لہٰذا ایسا کوئی شخص اگر محفل میں موجود ہے تو وہ آگے بڑھے اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھے۔ ناظرین، یہ اعلان سن کر محفل میں سناٹا چھا گیا۔ جب کچھ دیر تک کوئی آگے نہ بڑھا تو خود بادشاہ شاہ جہاں اٹھے اور کہا، یہ راز میرے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں ہوں وہ شخص جس نے آج تک عصر کی 4 رکعتیں سنت بھی نہیں چھوڑی ہیں۔ دوستوں، ہمیں ہمیشہ بادشاہوں اور حکمرانوں کا مکروہ چہرہ دکھایا جاتا ہے، اس لیے ہم انہیں ظالم، عیاش اور گلے گلے تک گناہوں میں ڈوبا ہوا سمجھتے ہیں۔ لیکن دوستوں، سچ یہ ہے کہ بہت سے بادشاہ نیک، انصاف پسند، خدا کا خوف رکھنے والے اور عابد و زاہد بھی گزرے ہیں۔ ناظرین، تو اس طرح مسجد کی بنیاد خود بادشاہ شاہ جہاں کے ہاتھوں رکھ دی گئی اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ پھر سال 1556 عیسوی میں جب یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی تو دوسرا واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ سلطان شہاب الدین شاہ جہاں نے ایک شب نماز تہجد ادا کرنے کے بعد درود و سلام کا ورد کرنا شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک استغاثہ اور گزارش پیش کی۔ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، مسجد تو بن کر تیار ہو گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس مسجد میں تشریف لائیں اور یہاں نماز ادا فرمائیں۔ حضور، آپ کے تشریف لانے کے بعد ہی یہ مسجد نمازیوں کے لیے کھولی جائے گی۔ جب یہ تمنا بارگاہ رسالت میں پیش کر کے بادشاہ سو گئے تو انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہیں اور حوض کے شمال مغربی کنارے پر بیٹھے وضو فرما رہے ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی تو وہ اسی وقت یعنی رات میں ہی اپنے چند احباب کے ساتھ مسجد آئے۔ جب مسجد پہنچ کر حوض کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ اس جگہ پر وضو کیے جانے کی وجہ سے پانی بہنے کے اثرات موجود تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے بادشاہ کو خواب میں نظر آئے تھے۔ اتنی دیر میں دوسرے اولیاء کرام جو دہلی میں رہتے تھے مسجد پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے وہی خواب دیکھا ہے جو بادشاہ نے دیکھا تھا۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو ناظرین، پھر یوں ہوا کہ بادشاہ شاہ جہاں نے حوض کے اس حصے کو نشان زد کیا جہاں پانی گرنے کا اثر موجود تھا، اور اس ادب کے پیش نظر کہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں وہاں کسی اور کا پیر نہ پڑے، بادشاہ نے حوض کے اس حصے کو گھیر دینے کا حکم دیا۔ پھر ناظرین، اتنے حصے کو سنگ مرمر سے گھیر کر محفوظ کر لیا گیا۔ آپ ویڈیو میں اس مقام کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ پتھروں پر فارسی زبان میں اشعار کی شکل میں کچھ سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ رسول دیدہ اینجا ولی و اہل اللہ بجاست گرش و دی سنگ ہم زیارت گاہ بنائے سال و تحسین و آفری حاطف بگفت احاطہ جائے نششت رسول اللہ۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں اور اللہ والوں کے ذریعے اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ یہ پتھر زیارت گاہ بن جائے۔ تحسین و آفرین کے ساتھ غیب سے ایک صدا آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ احاطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔
تو ناظرین دیکھا اپنے صدیوں سے یہ جگہ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے اور اہل عقیدت اہل محبت یہاں آ کر اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں، جس جگہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نسبت حاصل ہے۔ دوستوں جب کبھی آپ بھی جامع مسجد دہلی تشریف لے جائیں تو مسجد میں نماز ادا کرنے کے علاوہ اس مقام کی زیارت ضرور فرمائیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس خوبصورت تاریخ سے ضرور واقف کریں۔ جامع مسجد دہلی جو آج بہت سے لوگوں کے لیے محض ایک تفریح گاہ بن چکی ہے، اس مسجد کے در و دیوار پر عشق و ایمان کی ایسی ہزاروں داستانیں لکھی ہوئی ہیں جن خاموش داستانوں کو صرف دل کے کانوں سے سنا جا سکتا ہے اور ایمان کی آنکھوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، جلد ملیں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔